بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کریم فرقان حمید کا 16واں پارہ ہے، سورہ مریم ہے۔ اس آیہ کریمہ میں خالق لم یزل نے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اور حضرت مریم سلام اللہ کون ہیں؟ حضرت حنہ کی بیٹی ہیں اور حضرت زکریا علیہ السلام کی رشتے میں آپ بھانجی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، اور آپ ایک عظیم خاتون ہیں۔ جیسا کہ آقا علیہ السلام نے کئی موقع پر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان 4 عورتوں کو باقی عورتوں پر فوقیت دی، جن کے اندر حضرت سیدہ آسیہ زوجہ فرعون ہیں، اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور حضرت مریم بن عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر فرمایا کہ ان عورتوں کو باقی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور آج آپ کی خدمت میں جو ذکر میں کرنا چاہتا ہوں کہ 25 دسمبر جو پوری قوم مسیح تمام دنیا عالم میں جتنے بھی قوم مسیح کے فرزندان ہیں وہ ایک اپنا جشن کرتے ہیں، وہ عید مناتے ہیں، اور اس عید کا نام وہ کرسمس، یعنی تمام عیدوں کی بڑی عید اس کو وہ کہتے ہیں۔ اور وہ عید کیوں مناتے ہیں؟ کہ اس دن ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ 25 اگست کو ہی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمت کی بھی ولادت کا دن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت کا دن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تمام دنیا کے عظیم مسلمان غیور سنی اپنے نبی کی آمد کے موقع پر 12 ربیع الاول شریف کو جس طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن کرتے ہیں، اور ہم اپنے آقا کی آمد کا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح قوم مسیح بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آمد اور ان کے تذکرے، ان کی یاد میں وہ عید مناتے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں کہا کہ وذکر فی الکتاب مریم، اور تم یاد کرو حضرت مریم کو۔ اور مریم کون ہے؟ پوری قوم کی ماں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے مقامات ہیں جن کا نام مریم آباد رکھا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت سے مریم آباد۔ اور آج میں اپنی پوری قوم مسیح کو اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو اس دھرتی میں رہنے والے ہیں اور اس دھرتی سے عظیم بار کے جو لوگ ہیں، پوری دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔
جس طرح میرے آقا علیہ السلام کے پوری دنیا میں پیروکار ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اور میں قوم مسیح کو پیشگی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک علم، اور وہ علم کیا تھا؟ امن کا علم تھا۔ آپ پوری قوم کے لیے ایک امن کا پیغام لے کر آئے تھے، اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آئے۔ 1,24,000 انبیاء کرام، ان میں آخری نبی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی کی آمد کی بشارت دی تھی، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ اے میری قوم، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام زمین پر محمد ہے، آسمانوں پر احمد ہے۔ اور آپ نے احمد کی بشارت اس لیے دی کہ آپ آسمانی نبی تھے، اور آج بھی آپ آسمانوں پر زندہ ہیں، قرب قیامت آپ نازل ہوں گے۔ حضرت مریم، آپ نے غسل کیا، آپ جب جوان ہوئی تو آپ بیت المقدس سے کم و بیش 8 میل یا 4 میل دور چلی گئی، مشرق سائڈ میں۔ اور یہ ذکر قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا ذکر پاک موجود ہے، جن میں پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، اور دوسری سورت سورہ آل عمران ہے، تیسری سورت سورہ نساء ہے، چوتھی سورت سورہ مائدہ ہے، اور 5ویں سورت سورہ توبہ ہے، 6ٹھی سورت سورہ مریم ہے، اور 7ویں سورت سورت انبیاء ہے، اور 8ویں سورت سورت المؤمنون ہے، اور 9ویں سورت سورت الاحزاب ہے، اور 10ویں سورت سورت الیاسین ہے، 11ویں سورت سورت الزخرف، اور 12ویں سورت سورت الحدید ہے، اور 13ویں سورت سورت الصف ہے۔ گویا کہ قرآن مجید میں 13 صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے، حضرت مریم سلام اللہ کا بھی ذکر خیر ہے، اور ان کے اندر بہت ساری تفاسیر، کنز الایمان شریف ہے، تفسیر روح البیان ہے، تفسیر مظہری ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر نمونہ ہے، تفسیر تبیان القرآن ہے، اور تفسیر جلالین شریف ہے، تفسیر قرآن انسائکلوپیڈیا جو کہ محترم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھی، اور اسی طرح تفسیر معارف القرآن بھی ہے، تفسیر تفہیم القرآن بھی ہے، اور تفسیر بیان القرآن بھی ہے، تفسیر ابن عباس بھی ہے، اور تفسیر قرطبی بھی ہے۔ گویا کہ ان بہت ساری تفسیروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے۔ حضرت مریم جب آپ جنگل میں گئی، اور جنگل میں جب گئی، اللہ رب العزت نے بشری صورت کے اندر قرآن کریم نے کہا ہے کہ قال لہا فتمثل لہا بشرا سویا، کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور بشری صورت میں آئے، اور آپ نے کہا کہ قال انی اعوذ بک بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہا کہ اے مریم، میں تجھے بشارت دیتا ہوں ایک عظیم فرزند کی جو کہ تورات، انجیل اور زبور کا عالم ہوگا، اور اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ تو حضرت مریم نے کہا کہ آپ خدا کا خوف کھائیں، آپ اللہ رب العزت سے ڈریں کہ نہ تو ابھی میری شادی ہوئی ہے، اور نہ ہی مجھے کسی نے چھوا ہے، اور نہ ہی میں کسی کے پاس گئی ہوں۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ قالت انا یکون لک غلام ولم یمسسی بشر ولم اکو بغیا، کہا کہ مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ میری رخصتی ہوئی ہے، تو کہاں سے ہوگا فرزند؟ تو قرآن کریم نے کہا کہ قال کذالک قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، کہا کہ یہ میرے مولا کا حکم ہے، اور یہ اسی طرح حکم ہے،
اور جو وہ کہتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں۔ حضرت مریم آپ حاملہ ہوگی۔ بہت سارے مفسرین نے کہا ہے کہ آپ نے جس شہزادے کو جنم دیا، بعضوں نے کہا کہ 7 گھڑیوں میں آپ کی ولادت ہوگی تھی، اور بعضوں نے کہا کہ 9 گھڑیوں میں آپ کی ولادت ہوگی تھی، اور بعضوں نے کہا کہ اسی دن نماز ظہر کے وقت آپ حاملہ ہوئی اور عصر کے وقت آپ نے بچے کو جنم دے دیا تھا، اور بعض مفسرین کرام نے 8 ماہ بھی لکھا ہے، 6 ماہ بھی لکھے ہیں، 9 ماہ بھی لکھے ہیں۔ یہ مختلف تفسیروں میں تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے۔ آپ کا لقب روح اللہ ہے اور نام آپ کا عیسیٰ ہے، اور مسیح آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ مسیح اور عیسیٰ کا معنی ہے مسح کرنے والا۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن زیادہ معتبر جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ دونوں الفاظ عیسیٰ اور مسیح یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔ کہ مسیح آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی برکت والے نبی تھے کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی بیمار آتا تو آپ اس کے سر کے اوپر اس طرح، جس طرح ہم وضو کے لیے مسح کرتے ہیں، آپ اس طرح ہاتھ پھیرتے، اس کے وجہ سے بیماریاں دور ہو جاتی اور اللہ رب العزت انہیں شفا دے دیتے۔ اس لیے آپ کو مسیح اور عیسیٰ کہتے ہیں۔ تو حضرت مریم نے جب اپنے شہزادے کو جنم دینے کا وقت آیا تو آپ بہت پریشان ہوئی۔ آپ ایک سوکھے درخت کے قریب بیٹھ گئی۔ خالق نے کہا کہ اسے ہلائیں۔ جب اس درخت کو ہلایا وہ درخت ہرا ہو گیا اور پھل دینے لگا۔ حضرت مریم کو سمجھایا کہ اے مریم، میں قادر مطلق ہوں، جسے چاہوں جب چاہوں میں اس طرح کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر، آپ کی آمد ہوئی، اور آپ جب اپنے شہزادے کو لے کر قوم کے اندر آئیں تو قوم نے بہت سارے اعتراض کیے اور کہا کہ اے مریم، یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ کی والدہ بھی بہت نیک اور صالحہ عورت ہے، آپ کے بھائی ہارون وہ بھی بہت نیک اور صالحہ عورت ہے، آپ کے بارے میں کبھی ایسا سنا نہیں، لیکن یہ کیا کیا آپ نے؟ تو حضرت مریم نے جب قوم کے یہ سوال سنے تو آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا کہ مالک، اب بتائیں کہ میں ان کو کیا جواب دوں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ قوم نے یہ کہا تھا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کنت وما کانت امک بغیہ، کہ اے مریم، آپ کا بھائی ہارون بھی ایسا نہیں، لیکن آپ نے یہ کیا کیا؟ تو قوم نے جب سوال کیا کہ مریم یہ کیا کیا تو آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا۔ خالق نے فرمایا کہ قوم سے کہہ دو کہ میرا چپ کا روز ہے، اور آپ نے حکم الہی ہوا حضرت مریم کو فاشارت الیہ، کہ آپ اس بچے کی طرف اشارہ کریں جو آنے والا ہے، کہ یہ بچہ آپ کے سوالوں کا جواب دے گا۔ تو قوم نے کہا کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ اے مریم، کیا تو ہم سے مذاق کرتی ہے کہ جو مہد میں ہے، جو پنگوڑے کے اندر ہے، وہ کس طرح بات کرے گا؟ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری تاریخ کے اندر 3 بچے ایسے گزرے کہ جو پنگوڑے کے اندر جنہوں نے باتیں کی تھی۔ جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے، فرمایا کہ پہلا حضرت جریح ولی اللہ، جو قوم بنی اسرائیل کے بہت بڑے ایک ولی اللہ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی تھے، ان کے اوپر الزام لگ گیا، اور جب الزام جس ماں اور جس بچے کے بارے میں لگا تو خالق کائنات نے اپنے بندے کو کہا کہ اس بچے کے شکم پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کر دو
یہ بچہ خود بولے گا آپ نے قوم کو اکٹھا کیا، دائیں بائیں قوم بیٹھ گئی، آپ نے اس معصوم بچے پر انگلی رکھی تو حضرت جریح ولی اللہ کے بارے میں وہ صفائی دینے لگا۔ اس نے کہا کہ میں ان کا نہیں ہوں، فلاں بن فلاں ایک چروا ہے جس سے میری ماں نے منہ کالا کیا ہے۔ تو وہ پہلا بچہ تھا جو دنیا کی تاریخ میں جو پنگوڑے کے اندر تھا، جس نے اپنے اللہ کے محبوب اور مقبول بندے کی گواہی دی تھی۔ اور دوسرا، حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا، زلیخا نے کہا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ مولا آج کون میری گواہی دے گا؟ تو زلیخا کے ماموں کے بیٹے تھے جو پنگوڑے کے اندر تھے، انہوں نے بول کر کہا تھا کہ یوسف نبی سچا ہے اور زلیخا جھوٹی ہے۔ اور تیسرا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم نے کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو مخاطب ہوئے، بعضوں نے کہا کہ آپ 3 دن کے تھے، بعضوں نے کہا کہ آپ 1 دن کے تھے۔ تو اللہ کے نبی بول کر کیا کہتے ہیں کہ قال انی عبد اللہ، کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، اس رب نے مجھے کتاب بھی دی ہے۔ اس دنیا کے اندر 4 کتابیں، زبور، انجیل، تورات اور قرآن مجید۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، اور اس نے مجھے کتاب بھی دی، وجعلنی نبیا، اور اس نے قوم کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب توجہ طلب سوال یہ ہے کہ بعض بدبخت یہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی معظم تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، آپ کو تو 40 سال بعد نبوت ملی۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی 3 دن کے تھے، اور آپ یہ اعلان کر رہے ہیں وجعلنی نبیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کو نبوت بھی میرے مصطفیٰ کی برکت سے ملی، جن کے طفیل ملی، ان کی یہ شان ہے، تو جو نبیوں کا نبی ہے آپ کا کیا مقام ہوگا، آپ کی کیا شان ہوگی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جب یہ کہا کہ وجعلنی مبارکا اینما کنت ووصی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور قوم کو کہا کہ مجھے مبارک بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ادا کر اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ گویا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، اس لیے قوم مسیح جو ہے وہ عید مناتی ہے۔ وہ پورے سال کے اندر سب سے بڑی خوشی اس دن کو وہ کرتی ہے کہ اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور اس دن کا وہ نام کرسمس کہتے ہیں۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر پوری قوم مسیح عید منا سکتی ہے، تو مصطفیٰ کی آمد پر ہم مسلمان کیوں نہ حضور کی آمد پر خوشیاں منائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم 1,24,000 انبیاء کرام پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ان پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، لیکن آخری جو نبی ہے وہ ہمارا نبی ہے، جس کے بارے میں خالق نے کہا وہ خاتم النبیین، کہ سب سے خاتم جو نبی ہے میرا نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو آج اس ملک پاکستان میں ہم تمام قومیں بحثیت یہاں موجود ہیں اور تمام کے برابر کے حقوق ہیں۔ تو اس موقع پر میں قوم مسیح کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت آپ کو اس عید کی، اس دن کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔